فطرت میں زندگی موجود ہو تو انسان کو تڑپانے کے لیے صرف ایک جملہ تھا. حمید الدین ابو حاتم قریشی یہ کیچ اور مکران کے حکم روا گزرے ہیں، حاکم گزرے ہیں. جب ان کے والد سلطان بہاؤالدین انتقال کر گئے تو اس کے بعد یہ کیچ اور مکران کے حاکم اور گورنر مقرر کر دیے گئے. انہوں نے 21 سال تک حکومت کی، 21 سال تک بڑی آن بان اور شان کے ساتھ حکومت کی انہوں نے 21 سال تک. ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ آیا کہ ان کی زندگی کا کایا پلٹ گیا اور یہ بجائے سلطان کے شیخ ہو گئے. پتہ ہے واقعہ کیا ہے؟ ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں یہ ٹہلنے کے لیے جایا کرتے تھے. بہت بڑا باغ تھا اور اس باغ کے بیچ میں ایک محل تھا. جب وہ اس باغ میں ٹہلنے کے لیے جایا کرتا تھا تو اس میں آرام کرتا تھا اور اس محل میں ایک لونڈی متعین تھی جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ جب یہ بادشاہ وہاں لیٹنے کے لیے آئے، جب یہ بادشاہ وہاں آرام کرنے کے لیے آئے تو یہ لونڈی کیا کرتی تھی؟ بستر بچھا دیا کرتی تھی. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک دفعہ وہ لونڈی، وہ غلام، وہ نوکرانی وہ بستر بچھاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ دیکھیں کہ بادشاہ اس میں آرام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر کے دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا بستر کیسا ہوتا ہے. وہ اس بستر میں بچھانے کے بعد لیٹ جاتی ہے. جیسے ہی لیٹتی ہے فوراً اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے. وہ بادشاہ ٹہلنے کے لیے آتا ہے اور آرام کرنے کے لیے اس بلڈنگ میں آتا ہے، اس محل میں داخل ہوتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہ لونڈی، اس کی وہ نوکرانی جو بستر کو بچھایا کرتی تھی آج وہ سو رہی ہے. اس نے چابک اٹھایا، وہ چابک جس سے گھوڑے کو مارا کرتا تھا، چابک اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کر دیا. ایک چابک مارا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ جاگ گئی، بیدار ہو گئی اور رونے کے بجائے وہ ہنسنے لگی. ذرا غور سے سنیے گا، رونے کے بجائے ہنسنے لگی. اسی طرح 10 چابک پڑے، 10 کوڑے پڑے، لیکن وہ بجائے روتی وہ ہنس رہی تھی. بادشاہ کو تعجب ہوا، آخر ماجرا کیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا اے لونڈی، میں تجھے سزا دے رہا ہوں، میں تجھے مار رہا ہوں، کیا تمہیں چوٹ نہیں آ رہی ہے؟ کیا تمہیں چوٹ نہیں پہنچ رہی ہے؟ آخر تم ہنس کیوں رہی ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ تم ہنس کیوں رہی ہے؟ انہوں نے جو جملہ استعمال کیا تھا، اس لونڈی نے جو جملہ کہا تھا وہ سنیے. کیا کہا تھا؟ اے بادشاہ سلامت، میں اس وجہ سے ہنس رہی ہوں، مجھے چوٹ لگ رہی ہے. ہاں مجھے چوٹ لگ رہی ہے. میں کیوں ہنس رہی ہوں سننا چاہتا ہوں. میں اس وجہ سے ہنس رہی ہوں کہ جب تھوڑی سی نیند کی یہ سزا ہے تو مجھے بتاؤ کہ جو زندگی بھر اس بستر میں آرام کرتا اس کا سزا کتنا بڑا ہوگا. اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا عذاب کتنا خطرناک ہوگا. بس اتنا ہی کہا تھا اس لونڈی نے، اتنا ہی کہا تھا. تھرا اٹھا، کانپنے لگا، وہ تھرا گیا، ہاتھ سے چابک چھوٹ کر زمین پر گر پڑا. اتنا ہی کہا تھا اس نے. کیا کہا تھا؟ اے بادشاہ، جب تھوڑی سی نیند کی اتنی بڑی سزا ہے تو بتاؤ کہ جو زندگی بھر اس میں آرام کرتا اس کا کتنا بڑا عذاب ہوگا، کتنا بڑا سزا ہوگا اللہ کے یہاں. بس اتنا ہی کہا تھا. یہ حمید الدین ابو حاتم اس لونڈی کے اس جملے سے ان کی زندگی کا کایا پلٹ گیا. اب یہ بجائے سلطان کی شیخ ہو گئے، رونے لگے، تڑپنے لگے. انہوں نے علماء کرام کی صحبت اختیار کی اور ساری زندگی جب تک باقی رہے، جب تک اس دنیا میں زندہ رہے، تب تک انہوں نے زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے. ایک جملہ زندگی کو بدلنے کے لیے صرف ایک ہی واقعہ کافی ہے. اور اگر فطرت میں زندگی موجود نہ ہو تو لمبی چوڑی تقریریں، بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی کتابوں کے انبار بھی اسے صحیح راستے پر نہیں لا سکتے. شیخ حمید الدین ابو حاتم جن کی زندگی صرف ایک واقعے سے پلٹ گئی، جن کی زندگی صرف ایک بات سے ہی انہوں نے اپنی اس کی زندگی کا کایا پلٹ گیا. یہاں تو بڑی بڑی تقریریں چلتی ہیں
बड़े बड़े जलसे होते हैं, लंबी चौड़ी तकरीरें, बड़े बड़े जलसे, मोटी मोटी नमाज पढ़ना फर्ज है। कौन ऐसा मुसलमान है जिसको यह पता ना हो कि ज़कात देना फर्ज है? कौन ऐसा मुसलमान? अरे किसको पता नहीं कि ग़ीबत और चुगली करना हराम है इस्लाम में? किसको मालूम नहीं है एक दूसरे की जमीन को हड़पना हराम है? किसको मालूम नहीं है कि हराम खाना हराम है? किसको मालूम नहीं है? लेकिन फिर भी हम वैसे ही हैं जैसे कुत्तों की दुम। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। खोखले दावे छोड़ दो, ये खोखले दावे नहीं चलेंगे। शरीयत शरीयत है, शरीयत को नौटंकी नहीं बनाया जाएगा। शरीयत रसूल से मोहब्बत सहाबा इकराम ने किस कदर की। सिर्फ जवानों की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चों ने भी रसूल से मोहब्बत किया है। कैसे मोहब्बत किया पता है? उठाओ जंगे बदर का वाकया, 2 हिजरी में पेश आया ना, उसमें 2 बच्चे भी मौजूद थे। उन्होंने बस इतना सुना था कि अबू जहल रसूलुल्लाह को गालियां देता है, बुरे भरे जुमले इस्तेमाल करता है, उन्होंने बस इतना ही सुना था, वो शरीक हो गए। कहा अब्दुर्रहमान इब्न औफ, चचा हमको मालूम नहीं अबू जहल कौन है। दोनों दाएं तरफ एक बच्चा खड़ा है, जहल कहाँ है? कहा तुम क्या करोगे अबू जहल का? उसके बाद फिर बाएं वाला पूछ रहा है, चचा अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हमें बताइए कि अबू जहल क्या बिना सकते हो उसका? कहा बताइए तो सही अबू जहल कौन है? अरे तुम क्यों उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कहा कि हमने सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, बुरे भले जुमले इस्तेमाल करता है, बताइए कौन है? इतने में अबू जहल दिखे। कहा देखो वो है अबू जहल, वो है तुम्हारा शिकार। इतने में दोनों हमला कर देते हैं और उसका काम तमाम कर देते हैं। ये बच्चे थे, सिर्फ इस वजह से शरीक हुए कि उन्होंने ये सुना था कि रसूलुल्लाह को गालियां देता है ये अबू जहल। मोहब्बत इस कदर थी, छोटे छोटे रसूल से मोहब्बत इस कदर थी। उठाइए जंग उहुद का वाकया। जंग उहुद में मुसलमान कितने थे? 700 मुसलमान थे और 3000 काफिर थे। पहले तो मुसलमानों के फतह हो गए, इसी वजह से मुसलमान शिकस्त खा गए, अपनी जान बचाकर भागने लगे। 70 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। कुछ मुसलमान हैं जो अपनी जान बचाना चाहते हैं, वो भागने लगे। आपको पता है जब वो घर तक पहुंचे उनकी माओं ने उनका इस्तेकबाल नहीं किया। जब वो घर पहुंचे उनकी बहनों ने उनका इस्तेकबाल नहीं किया, उनकी बीवियों ने उनका इस्तेकबाल नहीं किया। मेरा बेटा जंग में शहीद कर दिया जाए। एक बहन को ये गवारा है कि मेरा बेटा मेरा भाई जंग में शहीद कर दिया जाए। एक बीवी को ये गवारा है कि मेरा सुहाग गुजर जाए। लेकिन मुझे ये गवारा नहीं है कि रसूलुल्लाह को कोई आँच भी आने पाए, रसूलुल्लाह पर कोई वार कर सके। ये गवारा किसी को नहीं है। जंग उहुद ही के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कुफार ने, कुछ काफिरों ने वार किया, आपके दांत तोड़ दिए। आपकी वफात की खबर बड़ी तेजी के साथ मदीना तक पहुंच गई। एक दिनार या एक अंसारी औरत जंग के रास्ते में जाकर सजदे में गिर जाती है और दुआ करती है, ऐ पाक परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह अपने हबीब की जान को सलामत रखना। सजदे में गिर जाती है। नौजवान आता है, कहा नौजवान बता के जंग से कौन सी खबर लेके आया है? अल्लाह के रसूल तो सही सालिम है, लेकिन तेरा बेटा शहीद कर दिया गया, उसको उसके कलेजे में चोट आई। कहा नौजवान मैंने अपने बेटे के बारे में। फिर एक नौजवान आता है, कहता है सर उठा। दिनार या सर उठाती है, पूछती है नौजवान ये बता कि रसूलुल्लाह का हाल कैसा है? कहता है तेरा भाई शहीद कर दिया गया। मुझे यकीन नहीं आता, बेटा शहीद कर दिया गया, भाई शहीद कर दिया गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि रसूलुल्लाह भी शहीद कर दिए गए होंगे। कहा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सही सालिम है, अल्लाह के रसूल को कोई चोट नहीं पहुंची है, कोई तकलीफ नहीं पहुंची है। एक तीसरा नौजवान आता है, कौन सी खबर लेके आया है? वो कहता है क्या बताऊं, तेरा शोहर शहीद कर दिया गया, कलेजे को चोट आई। अरे वो शहीद कर दिया गया जिन्होंने जिंदगी निभाने का वादा किया था, आज वो भी चला गया। मुझे यकीन नहीं आता, मेरा भाई शहीद कर दिया गया, मेरा बेटा शहीद कर दिया गया, मेरा शौहर शहीद कर दिया गया, मुझे यकीन नहीं आता। चलो चल के दिखाओ रसूलुल्लाह कैसे हैं, चलो चल के दिखाओ रसूलुल्लाह कैसे हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि रसूलुल्लाह बाहयात हैं कि नहीं है। कहा नहीं, वो तो ठीक हैं,
لے جایا گیا. وہ کہا کہ مجھے دکھاؤ رسول کا چہرہ کدھر ہے. پردہ ہٹایا گیا پیچھے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب نگاہ پڑی وہ پکار اٹھتی ہے کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے, میرا بھائی شہید کر دیا گیا ہے. ارے وہ بھی شہید کر دیا گیا جس نے زندگی نبھانے کا وعدہ کیا تھا, لیکن مجھے کوئی غم نہیں ہے. اللہ کے رسول سلامت ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں. وہ صحابیہ وہ عورت تھی, بیٹا شہید کر دیا گیا, بھائی شہید کر دیا گیا, شوہر شہید کر دیا گیا. دل کو چوٹ لگی, ضرور لگی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں, آمنہ کا لال کیسا ہے, حضرت موسیٰ کا بھائی کیسا ہے, حضرت عیسیٰ کا بھائی کیسا ہے, آقا کیسے ہیں. یہی سوال آیا اس کے لب پر. آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی میں کوئی بکری کا بچہ مر جائے, عورتیں دھاڑے مار مار کر روتی ہیں, ہائے ہمارا بکری کا بچہ, ہائے دھن دولت, ہائے دھن دولت. اس عورت پر قربان جاؤ, اس صحابیہ پر قربان جاؤ جنہوں نے اپنے بیٹے کو شہید کروانا منظور کر دیا, جنہوں نے اپنے بھائی کو, اپنے شوہر کو شہید کروانا منظور کر دیا. لیکن یہ گوارا نہیں کہ رسول اللہ ماضی چھوڑ دیتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کہ رسول سے محبت ہے. یہ کھوکھلے دعوے کرنے والے مسلمان, اپنے آپ کو ایمان کے دعوے کرنے والے اور پکے سچے مومن ہونے کہلانے والے, یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. تمہاری محبت بیویوں سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. تمہاری محبت اپنے اولاد سے زیادہ, اپنے باپ دادا سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ اور پوری دنیا اور کائنات کی نعمتوں سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے.